یاسین جو نماز فجر کے بعد پڑھنی، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آیت اللہ وحید خراسانی آج بھی ہر نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد، تعقیبات میں سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی روح کو ہدیہ کر۔ اور وہ مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، جو کہ غیر شادی شدہ ہیں اور ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، اس سلسلے میں بھی علماء فرماتے ہیں، آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے تھے کہ اگر سورہ یاسین کو پڑھ کر امام تقی جواد کی خدمت میں ہدیہ کریں تو فرماتے ہیں میں نے لوگوں کی تمام خواہشات کو پورا ہوتے دیکھا ہے جس کے اندر ایک شادی کی خواہش ہوئی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس سورہ کو پڑھنے کے بعد آیت اللہ وحید خراسانی حضرت زہرا کو ہدیہ کرنے کو کہتے ہیں، عبد الکریم کشمیری امام جواد کو ہدیہ کرنے کو کہتے ہیں، تو ایک سورہ پڑھنے کے بعد سورہ یاسین ان دونوں معصوم ہستیوں کو ہدیہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ تمام ثواب اور فائدے حاصل ہو جائیں گے سورہ یاسین۔ اور سورہ یاسین کا ایک بہت زیادہ فائدہ یہ ہے کہ جس کی بنا پر بچوں کو، ماؤں کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کم سے کم ایک ہفتے میں ایک مرتبہ سورہ یاسین ضرور پڑھائیں، کیونکہ سورہ یاسین ذہن کو اور حافظے کو بڑھانے کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب، بہت زیادہ اثر پذیری رکھتی۔ تو طالب علم بچے جو ہیں، نوجوان، وہ بھی ہر ہفتے کم سے کم ایک، روزانہ پڑھیں تو کیا ہی کہنا، ان کی ذہانت اور حافظے میں چار چاند لگ جائیں گے، لیکن کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ تو ضرور ان سے سورہ یاسین کو پڑھوایا جائے۔ اور علامہ مجلسی نے ایک اور سورہ یاسین کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ اگر نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے 30 مرتبہ سورہ یاسین کی جو آیت نمبر 42 ہے، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اگر 30 مرتبہ سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے آیت نمبر 42 کو، تو علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اس کو خواب میں پیغمبر اسلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور خاص طور پر سورہ یاسین کی آیت نمبر 68 جو ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، یہ جو آیت نمبر 68 ہے، یہ فقر و فاقہ، غربت، مالی پریشانیوں کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب ترین آیت ہے، آیت نمبر 68۔ تو یہ بھی اپنی اس میں اگر جو بھی آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اس کے اندر، یہ تو راہ چلتے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور کسی بھی انداز سے۔ اچھا، ایک اور بات کہ علماء فرماتے ہیں کہ ویسے تو قرآن کی ہر آیت پر ایک فرشتہ موکل ہوتا ہے، ہر آیت کے لیے ایک الگ فرشتہ ہے جو اس آیت کے ساتھ ہوتا ہے، اس آیت کی جو اثر پذیری ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرواتا ہے۔ قرآن کی ہر آیت کے لیے ایک فرشتہ موکل ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں سورہ یاسین کی ہر آیت پر 10 فرشتے موکل کیے ہیں پروردگار نے، 10 فرشتے۔ اور جس وقت آپ خاص طور پر تعقیبات میں یا نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں گے، ادھر آپ اس کو سورہ یاسین پڑھنا شروع کریں گے، ادھر فرشتوں کی صفوں کی صفیں وہاں پر آ کر لگنا شروع ہو جائیں گی، اور وہ سورہ کی تلاوت کرنے والے کے لیے استغفار کرنا شروع کر دیں گے۔ صفوں کی صفیں وہاں پر لگنا شروع ہو جاتی ہیں جہاں سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، اور وہ اس سورہ کے قاری کے لیے استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس سورہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے سورہ یاسین کی کہ سورہ یاسین کو جتنا انسان پڑھتا جاتا ہے، یہ سورہ اپنے قاری سے بہت زیادہ مانوس ہو جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے، اور یہ اس سے پھر کبھی جدا نہیں ہوتا۔ یہ ایسا رفیق اور دوست سورہ بن جاتا ہے کہ اس کے بعد قبر میں، قیامت میں، پل صراط پر، میزان، موقف، حتیٰ کہ جنت میں بھی یہ انسان کا دوست بن کر اس کے ساتھ رہے گا۔
سورہ یاسین عروس قرآن، قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے سورہ کو. یہ ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ اب جو یہ پڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس پہ مداومت کرنے لگے گا، اب یہ سورہ اس کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا، یہاں تک کہ جنت میں بھی اس کے ساتھ ساتھ جائے گا. تو یہ اس سورہ کی بڑی خصوصیت ہے. اور اس کے قاری کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ فقط ایک مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھنے سے 10 ختم قرآن کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد. اچھا، سورہ یاسین کی خصوصیت اور بھی ہے. سورہ یاسین کی ویسے 83 آیات ہے، یعنی اگر بسم اللہ کو آپ نکال دیں اور ملا لیں تو 84 بن جائیں گی. اس کی ہر آیت کی الگ الگ خصوصیات اور فضائل. ابھی آپ نے دیکھا کہ کوئی فقر و فاقے کے لیے ہے، کوئی کسی چیز کے لیے ہے، کوئی کسی چیز کے لیے ہے. اس کی جتنی آیات ہیں ہر آیت کا الگ فائدہ ہے، ہر آیت کی الگ فضائل ہیں. وہ سب کے سب بھی آپ کو پورے سورہ یاسین کو پڑھنے سے حاصل ہو جاتے ہیں. اچھا، اب اس کا ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ جتنے بھی داخلی اور خارجی دشمن ہیں ان سے بھی بچاتی. ایک دفعہ روایت میں ملتا بھی ہے کہ کفار نے ایک دفعہ پیغمبر اسلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا اور قتل کرنا چاہتے تھے. تو جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ آپ سورہ یاسین کو پڑھیں اور سورہ یاسین کو پڑھتے ہوئے گھر سے باہر آئیں. پیغمبر نے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کیا اور جب یہ والی آیت پہنچی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تو جب پیغمبر نے آیت کو پڑھنا شروع کیا تو کسی شخص کو بھی پیغمبر نظر ہی نہیں آئے اور پیغمبر فوری طور پر وہاں سے نکل کر چلے گئے اور کسی کو ان داخلی اور خارجی تمام قسم کے دشمنوں سے یہ سورہ جو ہے وہ بچاتا. اور سیر و سلوک جو انسان کے عرفانی مراتب ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہ سورہ بہت زیادہ اثر پذیری رکھتا ہے. یہاں تک کہ ہمارے مجتہد گزرے شیخ مجتبیٰ قزوینی خراسانی، یہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ سونے سے پہلے اگر کوئی سورہ یاسین پڑھے اور ایک خاص چیز کے ساتھ اضافہ کیا، انہوں نے اول و آخر میں 14 مرتبہ درود پڑھے. سورہ یاسین کے شروع میں 14 دفعہ درود، پھر سورہ یاسین، اور آخر میں 14 دفعہ درود. تو فرماتے تھے کہ اس میں سیر و سلوک کے راز پوشیدہ ہیں. راز یعنی کیا کیا اس کو روحانی طور پر نعمتیں اس کو ملیں گی، وہ تصور میں اس کے نہیں آ سکتی کہ وہ کتنا روحانی طور پر آگے بڑھتا چلا جائے گا. اس سورہ کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ گمشدہ چیزوں کی بازیابی کے لیے بڑا مجرب، خاص طور پر حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے باقاعدہ گمشدہ چیزوں کی بازیابی کے لیے ایک 2 رکعت نماز بھی بتائی ہے اور اس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ یاسین، اور نماز کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے یا ہادی الضالۃ رد علی ضالتی، اے گمشدہ چیزوں کی طرف رہنمائی کرنے والے میری گمشدہ چیز واپس لوٹا دے. اور جیسے ہی وہ اس نماز کو ختم کرے گا بہت ہی جلد اس گمشدہ چیز کی واپسی کے امکانات ہو جائیں گے. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ بچے گم جاتے ہیں، گھر والے گم جاتے ہیں، کسی جگہ ایسا کوئی چیز ہو جائے تو چیزوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کی بازیابی بھی اس سے ممکن ہوتی. تو یہ اس لحاظ سے بہت اہم سورہ ہے. اور جسمانی بیماریوں کے اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر جو ویٹیلیگو، لیوکوڈرما، فل بیری یا برس جس کو کہا جاتا ہے، اس کے متعلق چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر شہد سے سورہ یاسین کو لکھے اور دھو کر اس کا پانی پیے تو اس مرض سے شفا یابی نصیب ہو جاتی. شہد سے لکھے. اب اس کی الگ ایک تفصیل ہوگی، وہ آپ خود کسی دماغ لڑائیے کہ اسے کیسے لکھا جا سکتا ہے. اس سے بہرحال روایت کے اندر یہ ہے کہ شہد سے سورہ کو لکھے اور اس کا دھو کر اس کا پانی پیے، اس مریض کو پلائیں تو اس مرض سے شفا یابی نصیب ہو جاتی. اچھا، بہت سے والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں اور اس کے لیے بڑے پوچھتے بھی ہیں کہ بہت سے بچے بے تحاشا روتے ہیں، بہت روتے ہیں.
کسی جگہ جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ پورا وہ کرکرا ہوا جا رہا ہے، کوئی مثلا پوری 12 گھنٹے کی اگر فلائٹ ہے تو مسلسل بچہ روتا ہوا چلا جا رہا ہے اس کے اندر. تو علماء فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 73 وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، یہ والی آیت لکھ کر اگر بچے کو باندھ دی جائے تو اس کا رونا جو ہے بلا وجہ رونا یہ بند ہو جاتا ہے. اچھا، اس طرح سے آج کل یہ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے مثلا مخالف رشتہ داروں کو رام کرنے کے لیے، مثلا ساس خلاف ہوئی جا رہی ہے، شوہر خلاف ہوا جا رہا ہے، کسی کی بیوی خلاف ہوئی جا رہی ہے، نندے پریشان کر رہی ہیں، کسی جگہ کوئی اور خاندانی مسئلے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ 30 مرتبہ اگر روزانہ اس کی آیت نمبر 37 وَآیَةٍ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، آیت نمبر 37 کو اگر انسان خلوت میں پڑھے اور توجہ کے ساتھ پڑھے اور 30 مرتبہ روزانہ پڑھے تو اس کے جتنے بھی مخالف رشتہ دار ہیں وہ اپنی مخالفت کو ختم کر دیں گے. یہ بڑی مجرب، دیکھا آپ نے، ہر آیت کے لحاظ سے اس کے اندر ایک عجیب خزانے ہیں، اتنے مختلف قسم کے نوعیت کے کام. اب دیکھیں کہ کبھی بچہ رو رہا ہے تو اس کے لیے الگ ہے، اور فقر و فاقے کے لیے الگ ہے، اور جناب گمشدہ چیزوں کی بازیابی کے لیے الگ ہے، اور جناب رشتہ داروں کو رام کرنے کے لیے اس کے ایسے عجیب و غریب اس کے فضائل اور اس کے فائدے ہیں سورہ یاسین کے، کہ باقاعدہ علماء اور مفسرین سرگرداں اور حیران رہے ہیں کہ سورہ یاسین کے اندر آخر کون سی کوئی آیت ایسی ہے جو اتنے سارے فضائل اور اتنے سارے فائدے سورہ یاسین کے دلواتی. ابن عباس جو پیغمبر کے صحابی تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے یاسین کے فضائل کے اندر بہت زیادہ غور کیا کہ کس آیت نے اس کے اتنے زیادہ فضائل بیان، اس کے فضائل جو ہے اس کے اندر پیدا کی. تو کا غور و فکر کے بعد مجھے اس آیت نتیجہ پتہ چلا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ جو اس آیت کے اندر آیت آئی ہے یہ اس کے تمام اس قسم کے فضائل اور اتنے زیادہ مختلف الگ قسم کی نوعیت کے کاموں کی وجہ سے کہ پروردگار جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی. یہ کیونکہ اس کے اندر آیت ہے اس وجہ سے اتنے مختلف و نو قسم کے کام سورہ یاسین کے ذریعے انجام پاتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا کہ سورہ یاسین کتنی زیادہ فضیلتوں کی حامل سورہ ہے. اگر کوئی روزانہ اس کو پڑھے نماز فجر کے بعد یا ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ پڑھے تو زندگی کے کتنے سارے کام اس کے کتنی آسانی کے ساتھ حل ہوتے چلے جائیں. تعقیبات نماز میں امام زمانہ علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد نے جو یہ سورہ بتایا ہے آغا مرشی کو اور ہماری تعلیم کے لیے بھی ہو گیا ہے، تو اس کو کتنا زیادہ اپنے تعقیبات میں رکھنا چاہیے. رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.